اس حدیث میں وہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو آج اسی حدیث کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے مزید باتیں اس میں جو اس کے مشمولات ہیں انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے ایک حصے کا مطالعہ کیا تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ مراد یہ ہے کہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا محتاج ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد اللہ کے دین اور اس کے احکام کی حفاظت ہے، اللہ کے دین کی مدد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی حفاظت اور اللہ کی نصرت کے پانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنی طرف سے پہل کرے۔ اللہ کی نصرت اور اللہ کی حفاظت یوں ہی مفت میں نہیں ملتی ہے، بلکہ بندہ اس کے لیے سبب اپنی طرف سے رکھے تاکہ اللہ رب العالمین اس کی جزا اور بدلے کے طور پر اس کی حفاظت و نصرت فرمائے۔ اس حدیث سے ایک بہت بڑی بات یہ ملتی ہے کہ بندے کو اپنی طرف سے نصرت اور حفاظت کے اسباب خود پیش کرنے چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا، نصرت کا حقدار بنے۔ اپنے استحقاق کو پیدا کرنا اس کا بندہ مکلف ہے، یہ نہیں کہ ایک انسان کچھ نہ کرے اور محض اللہ سے تمنائیں کرنے لگے۔ برے حالات زندگی میں آتے ہیں، چاہے وہ فرد کی زندگی میں آئیں یا سماجی سطح پر پوری امت کے لیے آئیں، اگر ہم وہ اسباب اختیار نہ کریں جن سے ہم اللہ کی حفاظت کے حقدار بنیں اور محض اللہ سے تمنائیں باندھ لیں، تو یہ اللہ کی تعلیمات اور قرآن سنت کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر آدمی مجبور ہو، پریشانی میں ہو، اس وقت میں وہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، لیکن عام زندگی کے اعتبار سے ضروری ہے کہ ایک بندہ ان اعمال کا اہتمام کرے جن کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا کیا ہے؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ تجاہک بعض روایتوں میں لفظ آیا ہے امامک۔ احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک، تو اسے اپنے سامنے، تو اسے اپنے آگے پائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بھی احفظ اللہ کی تکرار ہے، مراد یہی ہے کہ اللہ کی شریعت، اس کے دین، اس کے اوامر، اس کے احکام کی حفاظت کر، جن چیزوں کے کرنے کا حکم اس نے دیا ہے ان کا اہتمام کر، جن چیزوں سے بچنے کے لیے اس نے کہا ہے ان سے بچنے کا اہتمام کر، اللہ کے دین کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک یا تجدہ امامک، تو اسے اپنے آگے پائے گا۔ ابن رجب رحمہ اللہ اس جملے کی شرح میں فرماتے ہیں معنی ان من حفظ حدود اللہ ورعى حقوقہ، مطلب یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچتا ہے، ورعى حقوقہ، اور اللہ کے حقوق کی رعایت کرتا ہے۔ اللہ کا حق ہم پر کیا ہے؟ حدیث معاذ میں آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور پھر عبادات کی تفصیل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، روک لگا دی، اس کے پار مت جاؤ، نہیں جاتا، اور وراء حقوقہ، اور اللہ کا جو حق اس پر ہے، توحید کا حق ہے، عبادت کا حق ہے، اس حق کی رعایت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، جسے اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے درمیانی نماز کی، یعنی نماز عصر کی۔ وجد اللہ معه فی کل احوالہ حیث توجہ، وہ اللہ کو تمام احوال میں، تمام حالات میں اپنے ساتھ پائے گا، پھر وہ جہاں مڑے، وہ جہاں جائے اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا۔ یعنی زندگی میں جو بھی قدم وہ اٹھائے، جس میدان میں وہ جائے، اگر اللہ کی شریعت کی حفاظت وہ کرنے والا ہے تو پھر ایسا انسان چاہے جہاں جائے
وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پائے گا، اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا۔ کہتے ہیں یحوطہ وینصرہ ویحفظہ ویوفقہ ویسددہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ، اس کو گھیرے ہوئے ہوگا، اللہ اس کی مدد نصرت کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کو توفیق دے گا صحیح کی، اور اللہ تعالیٰ اس کے حال کو درست کرے گا، اس کو سیدھے راستے پر، سیدھے معاملے پر قائم رکھے گا۔ تو جو آدمی اللہ کی شریعت کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام میدانوں میں اس کی مدد نصرت کرتا، صحیح فیصلے کی اس کو توفیق دیتا ہے اور اس کو بچائے رکھتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے، سورہ النحل آیت نمبر 128 میں کیا فرمایا اللہ نے؟ دیکھیے دونوں چیزیں آگئی، اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی شعار ہیں، جو تقوی کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے حرام چیزوں سے، کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو بھلائی کرنے والے ہیں۔ یعنی دونوں پہلو زندگی کے ہیں، بعض چیزوں سے بچنا ہے، بعض چیزوں کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو برائیوں سے بچنے والے ہیں، تقوی والے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو بھلائیاں کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، بھلائیوں کا اہتمام کرتے ہیں، جن میں فرائض مقدم ہے، محرمات سے اجتناب مقدم ہے۔ تو جو لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں انہیں کیا نعمت نصیب ہوتی ہے؟ ان کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ معیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معیت عامہ اور ایک ہے معیت خاصہ۔ معیت عامہ کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے احاطے اور علم کے اعتبار سے ہر بندے کے ساتھ ہے، مومن، کافر، نیک اور فاجر، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، اور ان کے تمام احوال سے باخبر ہے، اس کو ان کا علم ہے۔ لیکن معیت خاصہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے خاص بندوں کو اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ معیت کے معنی ہوتے ہیں ساتھ ہونا۔ یہ معیت خاص کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے رہنمائی عطا کرے گا۔ تو یہاں یہ نہیں کہ فرعون کے بھی ساتھ ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئوں کے بھی ساتھ ہے، یہاں جسے کہا جا رہا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ غیر متقین کے بھی ساتھ ہے، اللہ نے خاص متقین کو کیا اپنی معیت کے لیے۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو بھلائی کرنے والے ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ برائی کرنے والوں کی بھی ساتھ ہے، نہیں۔ کیوں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متعین بتایا کن کے ساتھ اللہ ہے۔ تو یہ معیت عامہ نہیں ہے جو علم اور احاطے کے اعتبار سے ہو، یہ معیت خاصہ ہے جو نصرت اور رعایت اور حفاظت اور احاطے کے اعتبار سے ہے۔ یہ دوسری معیت ہے، وہ دوسری معیت ہے، یہ معیت خاصہ ہے، علماء نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے فرما بردار ہوتے ہیں، تقوی شعار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے رہنمائی دے گا۔ تو رہنمائی دینے کے اعتبار سے، مدد کرنے کے اعتبار سے، بچانے کے اعتبار سے فرعون سے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں نقل کیا، کیا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غمگین مت ہونا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ ابو جہل کے بھی ساتھ ہے، یہ نہیں کہ فلاں کے بھی ساتھ ہے، ان اللہ معنا یہ نہیں کہ مشرکین کے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بتایا کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، نصرت اور حفاظت کے اعتبار سے۔ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو غم ہو گیا تھا کہ اب معلوم نہیں شاید یہ لوگ ہم کو دیکھ لیں گے غار میں، اور ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ غمگین ہو گئے کہ میں کیا کر پاؤں گا اکیلا، تو کیسی حفاظت کروں گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے یعنی خود آیت نازل کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے کلام کو اس میں شامل کر دیا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو معیت ہے یہ حفاظت و نصرت والی معیت ہے، جو کہ معیت خاصہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ بات ابن رجب رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کی حفاظت کر تو اپنے آگے اسے پائے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس بارے میں کہتے ہیں تجدہ تجاہک ای امامک، تو اپنے آگے پائے گا، سامنے پائے گا یعنی آگے پائے گا، اللہ تیرے آگے آگے ہوگا۔ کہتے ہیں وہذا یعنی انہ عز وجل یدلک علی کل خیر، مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ عز وجل تجھے ہر خیر کی طرف رہنمائی کرے گا۔ فَإِذَا حَافِظْتَ دِينَ اللَّهِ دَلَّكَ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، جب تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے ہر خیر کی طرف رہنمائی دے گا، تیری رہنمائی کرے گا۔ لِأَنَّ الَّذِي أَمَامَكَ هُوَ قَائِدُكَ فَيَدُلُّكَ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو آگے ہیں، جو آگے ہوتا ہے وہ تیرا قائد ہوتا ہے۔ رہنمائی کرنے والا کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے نہیں، آگے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو قائد ہوتا ہے، جو کہیں لے جانے والا ہوتا ہے، وہ آگے ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے آگے ہے اور تیرا قائد ہے، تیری رہنمائی کرنے والا ہے۔ فَيَدُلُّكَ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، ہر بھلائی کی طرف تیری رہنمائی کرے گا، یعنی بندہ ہدایت سے، رہنمائی سے محروم نہیں رہے گا۔ ہدایت کی کتنی ضرورت ہے انسان کو صحیح فیصلوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو سورۃ الفاتحہ میں بتا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لازم کر دیا کہ ہر رکعت میں ہم کو پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما۔ تو انسان محتاج ہے اس چیز کا کہ ہر آن وہ اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے فیصلوں میں اس کو صحیح طرف لے جائے گا اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرے۔ دیکھیے زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ جو ہم جان رہے ہیں قرآن و سنت میں ہم کو کیا کرنا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا فرائض ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم پر ہیں، ہم جان رہے ہیں۔ لیکن زندگی میں بہت سارے فیصلے، حالات ایسے آتے ہیں کہ ہم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیا کروں میں، کیا بہتر ہے میرے لیے، کیا کس میں میری اچھائی ہے، کس میں میری برائی ہے، کیا قدم اٹھاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا، کس چیز میں میری ناکامی ہے۔ روزانہ ہم کو اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، رنگ بدل بدل کر گمراہیاں سامنے آتی ہیں، زندگی کے کئی مراحل آتے ہیں جس میں انسان کو اقدام کرنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں کیا کرے؟ وہاں کیا انسان کو رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ اس کے قلب کو روشنی اور نور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ جو معلوم ہے اس کا پابند بندہ بن جائے، جو جانتا ہے، شریعت کا علم اس کے پاس ہے، اس کی تابعداری وہ کرے، اس کا اہتمام اپنی زندگی میں عملاً وہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے مراحل میں، ایسے حالات میں جن میں اس کو نہیں معلوم آگے کیا ہے، اچھا ہے کہ برا ہے، اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو صحیح فیصلہ لینے میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو بندے کو دنیا میں نصیب ہوتی ہے، اور وہ صحیح فیصلے کر پاتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ نے کہا اگر تم تقوی شعار بنو گے، تم تقوی والے بن جاؤ گے، اللہ تم کو فرقان عطا کرے گا۔ فرقان سے مراد کیا؟ اچھے اور برے میں تمیز کی صلاحیت، خیر اور شر میں، اچھے اور برے میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ تو یہ جو فرقان ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو یہ نعمت کب ملے گی؟ جب تقوی انسان کی زندگی میں ہوگا۔ تو یہ بات شیخ ابن عثیمین نے فتح ذی الجلال والاکرام میں اس حدیث کے تحت کہی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمن حفظ اللہ فمن حفظ اللہ حفظہ اللہ، جو بندہ اللہ کی حفاظت کرتا ہے، آپ جان چکے ہیں اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وَوَجَدَهُ أَمَامَهُ أَيْنَمَا تَوَجَّهَ، اور وہ جہاں بھی مڑے، جہاں بھی زندگی میں آگے جائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے آگے ہی پاتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ حَافِظَهُ وَأَمَامَهُ
فَمِمَّنْ يَخَافُ وَلِمَنْ يَحْذَرُ، کہتے ہیں کہ جس کا اللہ تعالی حافظ ہو اور جس کے آگے اللہ تعالی ہو اس کی رہنمائی کرنے والا، فَمِمَّنْ يَخَافُ، پھر اب وہ کس سے ڈرے، یعنی اس کو کس کا ڈر ہے، وَلِمَنْ يَحْذَرُ، اور کس چیز سے احتیاط کی اس کو ضرورت ہے، یعنی جس کا محافظ اللہ ہو جائے، جس کا رہنما اللہ ہو جائے، پھر اسے کس سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ضرر پہنچائے، اور کس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے۔ تو بدائع الفوائد میں جلد 2 صفحہ نمبر 339 پر یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ وقت ہو گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ابھی تو ایک 10 منٹ کے لیے ہم لوگ رک جائیں گے، یہاں نماز کا مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اور مغرب سے فارغ ہو کر فوراً ہم آگے کی بات انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جو ذمہ داران ہیں وہ دیکھیں کیا کرنا ہے۔ جی شیخ انشاءاللہ میں شیخ مختار کا درس لگا دوں گا میں۔ جی ورسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قبروں کو بڑی یا اونچی کرنا بدعت ہے۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی قبروں کو پختہ کرنا بدعت۔ پختہ کرنے سے مراد یہ کہ اسے پکی اینٹوں سے یا پتھروں سے یا سیمنٹ وغیرہ سے پختہ کرنا، یہ مراد ہے وہاں پہ۔ اور آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ قبر کو اونچی کرنا، خواہ مٹی ہی سے کیوں نہ انسان اونچی کرے۔ شریعت میں قبر ایک بالشت اونچی ہونی چاہیے، اب اس سے زیادہ اگر انسان 2-3 ہاتھ اونچی بلند کرتا ہے، اگرچہ وہ اینٹ اور سیمنٹ نہیں استعمال کرتا ہے، صرف مٹیوں کا استعمال کرتا ہے اور مٹیوں سے قبر کو اونچی کر دیتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر، یہ بھی بدعت ہے۔ تو دونوں الگ الگ موضوع ہیں، اشتباہ نہ ہو کہ وہی موضوع آج ہے، پھر ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی قبر کو پختہ کرنے سے متعلق، اور پختہ کرنا مطلب یہ ہے کہ اسے اینٹ سے، سیمنٹ سے، گاروں سے پختہ کرنا، یہ مراد ہے۔ پختہ اگر انسان کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، چاہے اونچی کرے نہ اونچی کرے۔ ایک بالش ہی اگر قبر رکھتا ہے لیکن اسے پختہ بنا دیتا یہ حرام ہے، یا ایک بالش سے نیچی ہی رکھتا ہے لیکن اسے پختہ کر دیتا وہ بھی حرام ہے، بدعت ہے۔ تو دونوں الگ الگ موضوع ہیں۔ آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے قبر کو بڑی یا اونچی کرنا، یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ قبر ایک بالش اونچی ہونی چاہیے زمین سے، اور جو مٹی نکلتی ہے وہی مٹی استعمال ہونی چاہیے۔ الگ سے مٹی استعمال کر کے اسے اونچی کرنا اور بڑی کر دینا، جو شریعت نے اجازت دے رکھی اس سے زیادہ کر دینا، یہ دین کے اندر بدعت ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی گئی، اس سے پہلے اس حدیث کے اندر ہی دلیل موجود ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنى علی القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کچھ بنانے، اور یزاد علیہ، یا اس پر کچھ زیادہ کرنے، قبر کو زیادہ کرنے یا بڑھانے، اور یجسس، یا اس کو پختہ کرنے، اور یکتب علیہ، یا اس پر کچھ لکھا جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو قبر کو زیادہ کرنا یعنی قبر کو اونچی کرنا، قبر کو زمین سے اونچی کرنا، اس میں الگ سے مٹی لا کر کے اس کو اونچی اور بڑی کرنا، یہ شریعت کے اندر منع اور حرام ہے۔ اس طریقے سے مسلم کی روایت بڑی مشہور ہے، جس میں ابو الحیاج الاسدی رحمۃ اللہ علیہ سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ اللہ تدع تمثالا الا تمستا، کہ تمہیں جو بھی مجسمہ نظر آئے اسے توڑ دینا، ولا قبرا مشرفا الا سویتا،
اور جو اونچی اور بڑی قبر تمہیں نظر آئے اسے زمین بوس کر دینا، زمین کے برابر کر دینا۔ کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے علی بن ابی طالب کو، خالد بن ولید کو اور دیگر صحابہ کرام کو بھیجا تھا جھنڈا دے کر کے کہ جو بھی مجسمے نظر آئیں، اونچی قبریں نظر آئیں، ان تمام کو برابر کر دینا زمین کے، اور مجسموں کو تم توڑ دینا۔ اس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ جب خلیفہ بنے ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے کمانڈر کو وہی پیغام دے کر کے، وہی ذمہ داری دے کر کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذمہ داری دی تھی، اپنے جنرل کمانڈر ابو الحیاج اسدی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اس کام کے لیے بھیجا کہ ہماری سلطنت میں، یہ ہماری خلافت اور حکومت میں جہاں بھی تمہیں اونچی قبر نظر آئے، مجسمے نظر آئے، مجسموں کو توڑ دینا اور قبروں کو زمین بوس کر دینا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر کو اونچی کرنا مٹی ہی سے، کچی مٹی سے، کیا ہے، یہ شریعت کے اندر منع ہے، ناجائز ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ جو مٹی قبر سے نکلتی ہے اس کے علاوہ قبر بنانے کے لیے دوسری مٹی استعمال نہ کی جائے۔ یہ المجموع میں امام نووی رحمۃ اللہ نے بیان کیا۔ اس طریقے سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احکام الجنائز میں قبر کو اس سے نکلنے والی مٹی سے زیادہ بلند کرنا حرام ہے۔ قبر کھودتے وقت جو مٹی نکلتی ہے اسی مٹی کو استعمال کیا جائے گا، اس سے زیادہ مٹی استعمال کرنا قبر کو اونچی کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے، یہ شریعت کے اندر کیا ہے، یہ حرام اور ناجائز۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبروں کو بڑی کرنا یا اونچی کرنا حرام اور ناجائز۔ قبل اس کے کہ اپنی گفتگو میں ختم کر دوں، ایک بات کی طرف توجہ دلا دینا یا اس بات کو کلیئر کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، یہ ہے کہ قبروں کو، جو اونچی قبریں ہیں ان کو زمین بوس کرنا یا مجسموں کو توڑنا، یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ جو خلیفہ وقت ہوگا اس کی ذمہ داریوں میں سے یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہ حدیث پڑھیں اور یہ حدیث سنیں تو پھر کوئی کچھ لوگ نکل جائیں اور جو قبریں اونچی ہیں یا جو مجسمے ہیں ان کو توڑنا شروع کر دیں۔ یہ حرام ہے، یہ دہشت گردی ہے، ناجائز ہے۔ شریعت کے اندر ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عام لوگوں کے ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے اعمال میں سے نہیں ہے۔ یہ عمل اور یہ ذمہ داری حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے، جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، جو مسلمانوں کا امیر ہے، امیر المؤمنین ہے، خلیفہ، اس کے ساتھ یہ عمل ہے۔ یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عام لوگ اس حدیث کو پڑھ کر کے اٹھ جائیں اور جا کر کے قبروں کو زمین بوس کرنا شروع کر دیں۔ یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تب آپ نے لوگوں کو بھیجا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تب انہوں نے اپنے کمانڈر کو یہ ذمہ داری دے کر کے بھیجا۔ لہذا جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا ہے، یہ ہماری اور آپ کی، عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہیں پر لوگ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جذبات میں آ کر کے، اور ان کے ہاں تحمس ہوتا ہے اور جذبات ہوتے ہیں اور حدیثوں کے نصوص کو نہیں سمجھتے، آیات کو نہیں سمجھتے، اور کہتے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لہذا اس طرح کے واقعات جو ہے پیش آ جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے ایسا کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا۔ ہماری جواب دہی نہیں ہوگی کہ ہماری ذمہ داریوں میں وہ آتی ہی نہیں ہے، وہ ہمارا کام ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، لوگوں کو حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلائیں، اگر عالم دین ہیں اپنے بچوں کی اصلاح کریں، گھر کی اصلاح کریں، اور دین پر حتی الامکان حتی الوسع انسان عمل کرے، پابند رہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں، یہ ہماری ذمہ داریوں کے اندر نہیں آتا ہے۔ جس کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارنے کا حکم دیا۔ کون مارے گا؟ ماں باپ ماریں گے اس کو، جو ان کا ولی اور سرپرست ہے وہ اس کو مار سکتا ہے، دوسرے لوگ نہیں مار سکتے۔ دوسرے ماریں گے تو کیا ہوگا؟ فتنہ فساد ہوگا، لڑائی اور جھگڑا ہوگا۔ تو جب ہم کسی بچے کو نہیں مار سکتے، نماز چھوڑنے کی بنا پر 10 سال کا ہو گیا ہے، ہم صرف اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، مار نہیں سکتے۔ اس کے ماں باپ ہی اس کو ماریں گے، کیونکہ وہ اس کے ولی الامر ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ اس کے سرپرست ہیں، وہ کر سکتے ہیں، دوسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ تو کسی کو قتل کرنا یا اس طریقے سے قبروں کو زمین بے ہوش کرنا
या मुजस्समों को ढाना या इस तरीके से इस्लाम की हदूद का नफाज करना, ये आम लोगों और तंजीमों और जमातों की ज़िम्मेदारी नहीं है, न जमातों के अमीर की ज़िम्मेदारी है, ये ज़िम्मेदारी हाकिम वक्त की है। इस्लाम के अंदर ये कि चोर को सज़ा दी जाएगी, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। कौन हाथ काटेगा? अगर हम किसी चोर को पकड़े तो क्या हम उसके हाथ काट लेंगे? कतई नहीं काटेंगे उसके हाथ। उसके लिए अदालत है, उसके लिए बाकायदा कोर्ट है, महकमा है, वहाँ पर उसको पेश किया जाएगा। जुर्म साबित होने के बाद उसके हाथ काटे जाएंगे अगर इस्लामी हुकूमत है तो, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यानी अगर नहीं है तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी नहीं कि आप उसके हाथ काट लें। या इस तरीके से कोई जना करता है, जना की सज़ा शरीयत के अंदर यह है कि अगर शादीशुदा रज्म कर दिया जाएगा, और अगर गैर शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। आप किसी को जना करते हुए देखें, पकड़ें और आप जा कर के उसको 100 कोड़े मारना शुरू कर दें। या कोई तंजीम है, कोई जमात है, कोई फ़िरका है और उसका अमीर उन पर हद नाफिज करना शुरू कर दे, ऐसा करना हराम होगा। ये तंजीमों के सरबराहों की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये ज़िम्मेदारी हाकिम वक्त की, जो खलीफे वक्त है, उसकी ज़िम्मेदारी। तंजीम के सरबराह हो सकते हैं, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 2 आदमी भी अगर सफ़र करते हैं तो किसी एक को अपना अमीर बना लो। अमीर आप बना सकते हैं, जमात का अमीर हो सकता है, और इस तरीके से आप तंजीम का ज़िम्मेदार और सदर और सरबराह हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, इसमें 2 बातें बज़ाहिर तकरार दिखाई देती हैं, लेकिन आप देखेंगे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन वकफ़ा बिरब्बिका हादियन व नसीरा। ए नबी, इसी तरह से हमने हर नबी के दुश्मन बनाए हैं मुजरिमीन में से। समाज में जो बिगड़े हुए लोग होते हैं उनमें से बहुत सारे लोग नबियों के दुश्मन होते हैं, अहले हक के दुश्मन होते हैं। वकफ़ा बिरब्बिका हादियन व नसीरा, और तेरा रब हादी और नसीर होने के एतबार से काफ़ी है। मालूम हुआ कि अल्लाह की किफ़ायत बंदे के लिए यहाँ 2 एतबार से बयान की गई है। वकफ़ा बिरब्बिका हादियन व नसीरा, ये सूरह अल-फुरक़ान की आयत है कि तेरा रब हिदायत देने के एतबार से और नुसरत करने के एतबार से तेरे लिए काफ़ी है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो बंदे को दुनिया में ख़ास तौर से दुश्मनों के मुकाबले में जिनकी ज़रूरत होती है। एक है हिदायत और दूसरा है नुसरत। हिदायत रहनुमाई के एतबार से है कि इंसान क्या फ़ैसला ले, कहाँ जाए, क्या करे, क्या कदम उठाए, इसमें बंदा अल्लाह का मोहताज होता है। इसी तरह से नुसरत ये है कि जो वो जानता है कि क्या करना है, उसमें भी वो खुद से नहीं कर पाता है, उसके पास असबाब की कमी होती है, उसके लिए रुकावटें होती हैं, उसे मदद की ज़रूरत होती है, उसे अल्लाह की नुसरत व हिफाजत की ज़रूरत होती है। तो इन दोनों एतबार से बंदा अल्लाह का मोहताज है, और अल्लाह की किफ़ायत अगर उसके लिए हो जाए तो दुनिया में कामयाब हो सकता है, चाहे वो मैदान दीनी इल्मी हो या फिर वो मादी व सियासी हो। इन दोनों मैदानों में बंदे को अल्लाह की हिदायत और नुसरत नसीब होती है। यहाँ ये दोनों बातें बयान की गई, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, अल्लाह की हिफाजत कर, वो तेरी हिफाजत करेगा, तुझे बचाएगा नुकसान से, दुश्मनों से, गुमराही से। और इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह की हिफाजत कर तो उसे अपने आगे पाएगा, वो तेरी रहनुमाई करेगा, गुमराह होने से तुझे बचाएगा। तो रहनुमाई और हिफाजत, नुसरत, ये दोनों चीज़ें बंदा इनका मोहताज है, और इसका सबब और इसका ज़रिया ये है कि जो कुछ इंसान जानता है अल्लाह के दीन की बातें, उनकी हिफाजत करे, इल्मन व अमलन, कि अपने इल्म के एतबार से, अपने अमल के एतबार से उनकी हिफाजत करे, उन्हें ज़ाय न करे, ना इल्म को ज़ाय करे, ना अमल को ज़ाय करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने फरमाया इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से, इदा सअल्त फस्अलिल्लाह,
اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو مانگے سوال کرے تو اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے استعانت کی ضرورت ہو، یعنی مدد کی ضرورت ہو، تو اللہ سے مدد طلب کر. یہ دوسری بات ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. سوال ایک انسان اللہ سے مانگے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کر ہی نہیں سکتا ہے. مثلا اللہ سے بارش مانگنا، اللہ تعالیٰ سے یعنی اور بھی چیزیں مانگنا جن میں انسان کا کوئی دخل ہی نہیں ہوتا ہے، تو انسان اللہ سے براہ راست مانگ سکتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بندہ مکلف بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں پر وہ اعتماد نہیں کر سکتا ہے. اسے علم ہوتا ہے کہ جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہ کرے، یہ وسائل اس کے حق میں مفید ثابت نہیں ہوں گے. وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو. اس حدیث میں ان دونوں چیزوں کو جمع کیا گیا ہے. چاہے ایسی چیز ہو جو تیرے بس میں نہ ہو، وہ بھی اللہ سے مانگ، اور چاہے ایسی چیز ہو جو تو خود بھی کر سکتا ہے، جیسے عبادت ہے مثلا، انسان مکلف ہے اس کا، لیکن پھر بھی اس کو اللہ سے مدد مانگنا ہے. یا اسی طرح سے کوئی اور معاملہ ہے کہ وہ خود کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا اعتماد اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد پر ہونا چاہیے کہ اللہ اگر میری مدد نہ کرے تو چاہے میں کتنا ہی کوشش کیوں نہ کر لوں، مجھے کچھ نہیں ملے گا. اور بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن میں کوشش کر کے بھی میں کچھ کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ وہ عطا نہ کرے. تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں بندے کی نگاہ اللہ پر ہونا چاہیے. اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ بندہ ہر حال میں ایسی چیزوں میں بھی جو اس کے بس میں نہیں ہے اور ایسی چیزوں میں بھی جو اس کے بس میں ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کی مدد و نصرت کا محتاج مانے اور اللہ سے مانگنے والا بنے. وہ گھمنڈی نہ ہو، وہ یہ نہ کہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے. نہیں، ہر حال میں وہ یہ سمجھے کہ نہیں، جب تک اللہ عطا نہ کرے میری کوششیں مجھے کچھ دلا نہیں سکتی، میری صلاحیتیں بیکار ہیں اگر اللہ عطا نہ کرے، میری کوششیں ضائع ہیں اگر اللہ تعالیٰ دینے کا فیصلہ نہ کرے. یہ چیز توحید کا کمال ہے، یہ چیز توحید کا کمال ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، اس کا فضل طلب کرو، اللہ سے مانگو. جو اللہ کا فضل ہے، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے پاس جتنی چیزیں ہیں ان میں سے اللہ سے مانگا کرو. اللہ بن مانگے بھی دیتا ہے. ماں کے پیٹ میں بن مانگے انسان کو اللہ نے بہت کچھ دیا، لیکن بندے کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے تمام احوال میں اللہ سے مانگنے والا بنے. اللہ سے مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جس کے پاس ہے، جو سخی ہے، جو مانگنے پر دیتا ہے اور مانگے تو سنتا ہے اور جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے، میری بھلائی کس میں ہے، اور قدرت رکھتا ہے اس چیز کے عطا کرنے کی. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اللہ سے سوال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کہا کہ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، سورہ نساء میں آیت نمبر 32 میں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری بات ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمها هذا الدعاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی. کیا دعا ہے؟ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اے اللہ میں تجھ سے ہر قسم کی خیر مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ، میں ہر خیر تجھ سے مانگتا ہوں. عاجلہ و آجلہ، چاہے وہ جلد ملنے والی ہو یا بعد میں ملنے والی ہو. ما علمت منہ وما لم اعلم، جسے میں جانتا ہوں یا جسے میں نہیں جانتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، خیر ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہم کو کیا چاہیے زندگی میں. آدمی مانگے تو کیا مانگے، بہت ساری چیزیں تو ایسی کہ اس کو خود معلوم نہیں مانگنا کیا چاہیے. لیکن اس دعا میں کیا سکھایا گیا؟ اللہ جلدی ہو دیر سے ہو جو بھی ملنے والی اللہ دے مجھ کو، اور چاہے میں اسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا وہ خیر مجھے دے.
معلوم ہے کہ اللہ سے خیر مانگی جاتی ہے، شر نہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ۔ اور اللہ میں تجھ سے ہر شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، چاہے وہ جلدی آنے والا ہو یا دیر سے آنے والا ہو، جب کبھی آنے والا ہے بچا لے اللہ۔ عاجلہ و آجلہ، اور ما علمت منہ وما لم اعلم، چاہے اس شر کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، مجھے اس کا علم ہو یا نہ ہو، اے اللہ میری حفاظت کر۔ یعنی اس میں تفویض ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اے اللہ مجھ کو نہیں معلوم بہت ساری چیزیں میرے لیے کیا بھلائیاں ہیں، اے اللہ میں نہیں جانتا میرے لیے کیا شر ہے، تو جانتا ہے، تو اللہ جو خیر ہے تو دے اپنے علم کے اعتبار سے۔ یہ وہ نہیں کہ بندہ یوں کہ اللہ سے اللہ دینا چاہے تو دے، نہ دینا چاہے تو نہ دے، نہیں، وہ الگ ہے، وہ غلط ہے، ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں کیا ہے، اللہ مجھے نہیں معلوم میرا بھلا کس میں ہے، مجھے نہیں معلوم میرے لیے نقصان اور میرے لیے شر کیا ہے، اللہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو جو کچھ بھلائی میرے لیے ہو تیرے علم میں ہے اللہ تو دے، اور جو شر میرے لیے ہے جو تیرے علم میں ہے اللہ مجھے اس سے بچا۔ اس سے بہتر بندہ اللہ سے کیا مانگ سکتا ہے؟ تو یہ دعا جو ہے یہ ابن ماجہ میں یہ دعا موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1276 پر یہ روایت موجود ہے اور صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو یعنی یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ معلومہ کہ بندے کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ بلکہ یہ کہا گیا کہ اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب تو استعانت کرے، مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد چاہ۔ قرآن کریم کی جو سورت ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم اللہ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں اور اپنے عمل کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے عزائم کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں۔ استعانت کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے عون طلب کرنا۔ عون کے معنی کیا ہے؟ مدد، اللہ سے مدد طلب کرنا۔ تو چاہے تو اللہ سے کچھ مانگے، چاہے تو کچھ مانگنا ہو، وہ مطالبہ اللہ سے کر، اور اگر تیری کسی کام میں تجھے اپنی کوشش کے ساتھ مزید مدد کی ضرورت ہو، اللہ سے مدد چاہ، اللہ مدد کرتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ نہ صرف زندگی کے دوسرے معاملات میں، اپنے رزق میں، شفا کے معاملے میں، یا دشمن کے مقابلے میں، جنگ میں، کسی بھی معاملے میں تیری مدد کی ضرورت ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو تیری عبادت کرتے ہیں ایاک نعبد، اس میں بھی ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تو ہماری مدد نہ کرے تو ہم تیری عبادت بھی ڈھنگ سے نہ کر پائیں، تیری توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو ہم تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بندے کی سعادت اس میں ہے کہ وہ اپنے کو اللہ کا ہمیشہ 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 محتاج مان کر چلے، اپنے آپ کو محتاج سمجھے اور ہمیشہ اللہ سے مانگنے والا ہو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، وقال یا معاذ واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک، میرا ہاتھ میں لے کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فقال اوصیک یا معاذ، کہا کہ اے معاذ میں تمہیں ایک بات کی وصیت کر رہا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاة تقول، کبھی بھی نماز کے بعد اس دعا کو مت چھوڑنا، اس دعا کا اہتمام ہمیشہ کرنا، کبھی چھوڑنا مت نماز کے بعد اس کو۔ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور حسن عبادت پر، اے اللہ میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تجھے یاد رکھوں، بھولوں نہیں، اور وہ شکرک تیرا شکر کرتا رہوں، ناشکری نہیں، وہ حسن عبادتک اور بہترین طور پر میں تیری عبادت کروں۔ دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پہلا حصہ کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں
اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے استعانت کرتے ہیں. لیکن یہ دو الگ چیزیں نہیں، استعانت عبادت کے لیے بھی ضروری ہے. یہاں پہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ وہ حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر کے میں اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں. معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنے میں بھی ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. اگر اللہ مدد نہ کرے تو ہم ڈھنگ سے عبادت بھی نہیں کر پائیں. اور ہر نماز کے بعد اس کو مانگو. عبادت کر رہا ہے بندہ اور عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، نہیں ڈھنگ سے میں نہیں کر پاتا ہوں، اللہ تو میری مدد کر. میں اس عبادت میں، اپنے مقصد حیات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں اپنے مقصد حیات میں بھی تیری مدد کا محتاج ہوں. اپنی کامیابی کے لیے جو سبب ہے اس سبب میں بھی تیری مدد کا محتاج ہوں. تو مدد نہ کرے تو میں اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں بہت عبادت گزار ہوں اور میں متقی ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس تقوی ہے. نہیں، اللہ میری مدد اگر نہ کرے میں بچ نہیں سکتا، اللہ میری حفاظت نہ کرے میں بچ نہیں سکتا. تو محظور سے بچنا اور مطلوب کا اہتمام کرنا، ہر چیز میں بندہ اللہ کی مدد اور حفاظت کا محتاج ہے. تو یہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے. جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو سکھائی، وہ امام احمد نے، اسی طرح سے امام ابو داود، نسائی، ابن حبان اور حاکم سب نے روایت کی ہے. اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7969 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. بلکہ ایک اور پیاری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پہلو اس معاملے میں ذکر کیا. آپ نے فرمایا احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز. احرص علی ما ينفعک، جو بھی چیز تیرے لیے نفع بخش ہو اس کی حرص کر. یہاں پہ مراد صرف دین کی باتیں نہیں ہیں، دین کی تو تمام باتیں نفع بخش ہیں، اس میں انتخاب نہیں ہے کہ نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے. دین تو سارا کے سارا انسان کے لیے نفع والا ہے. یہاں پر دنیا کی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. احرص علی ما ينفعک، جو چیز تیرے لیے نفع بخش ہو، جس میں تیرا فائدہ ہو، اس کی حرص کر. اس کی حرص کر، چاہے وہ پھر تجارت ہو، دنیا میں ٹیکنالوجی ہو یا کوئی بھی چیز ہو. احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر اور عاجز مت بن. تین باتیں جو ہیں یہ بہت اہم ہے، اور اس امام مسلم نے کتاب القدر میں اس کو ذکر کیا ہے. ایک یہ کہ انسان کے کامیابی کے لیے کیا چاہیے؟ تین چیزیں چاہیے. نمبر ایک، اس کے اندر رغبت ہونا چاہیے، حرص ہونا چاہیے. چاہے علم کا میدان ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے پھر دنیا کی ترقی ہو. اندر سے اگر رغبت ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے، حرص ہی نہیں ہے، آدمی کیا کرے گا؟ کسی کو چاہیے، بھوک ہی نہیں لگی تو کھائے کیوں بھائی؟ تو ایک انسان کے اندر اگر تڑپ کسی چیز کی ہے، طلب ہے، اس کو چاہیے، رغبت اور شوق اس کے اندر ہے، تب جا کر وہ کچھ کرتا ہے. اور یہ رغبت حرص کی حد تک بڑھ جائے، چاہیے مجھ کو. تو ایک تو چیز یہ ہونا چاہیے انسان میں کہ اس میں حرص ہو. نمبر دو، واستعن باللہ، اللہ کی مدد طلب کر. دوسری چیز یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد بھی مانگے. یہ نہیں کہ ہاں مجھ کو فلاں چیز چاہیے، میں اب اس کو حاصل کر کے رہوں گا اور میں اپنے اوپر بلیو کرتا ہوں. بلیو ان یور سیلف، اسلام میں یہ نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے. آج کل جو بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں بلیو ان یور سیلف. ہم بلیو ان آور سیلف نہیں کرتے، ہم بلیو ان اللہ کرتے ہیں. ہم اپنے اوپر کیا بلیو کریں؟ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ مجھے اپنے حوالے نہ کر ایک لمحے کے لیے، پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھے اپنے حوالے مت کر، میرے اپنے نفس کے حوالے مجھ کو مت کر. ہم بھٹک سکتے ہیں، ہم غلطی کر سکتے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم عاجز ہیں. وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. ہم اللہ میں بلیو کرتے ہیں. وتوکل علی الحی الذی لا يموت، اس ذات پر توکل کر جو زندہ ہے، جسے موت نہیں ہے. تو ہم اللہ میں بلیو کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں. تو یہاں کیا کہا گیا؟ واستعن باللہ، اللہ سے مدد چاہ. کہ تیرے اندر، تیرے دل میں کسی چیز کے پانے کی حرص ہے، ٹھیک، اب پہلا قدم تو ہو گیا، اب تجھ کو چاہیے. نمبر دو، تو اللہ سے مدد چاہ. تیری کوششوں سے پہلے تجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کوشش کر پانا اور ان کوششوں سے تیرے حق میں نتائج کا نکلنا
دونوں میں تو اللہ کی مدد کا محتاج ہے. وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ سے مدد چاہ. نمبر 3 وَلَا تَعْجَزْ، ہاں بھائی اللہ سے دعا کر لیا، اب اللہ دے گا، تو کوشش بھی کر، کوشش بھی کر. وَلَا تَعْجَزْ، عاجز مت بن، مطلب ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ نہ جا کہ میں کچھ نہیں کروں گا، اللہ دے گا. اللہ دے گا، اللہ دینے پر قادر ہے. اللہ کی سنت کیا ہے کہ تو کوشش کر، اللہ دے گا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل، اللہ کا رزق تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا زمین میں پھیل کے، یہ نہیں کہا مسجد میں بیٹھے رہو آسمان سے تمہارے لیے آئے گا، یا پیڑ چل کے تم تک آئیں گے، یا رزق تم تک آئے گا. نہیں، تم کوشش بھی کرو. جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وہاں کہا نا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں کیا کہا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہم انی اسألک من فضلک، مسجد سے نکل رہا ہے اللہ سے فضل مانگ رہا ہے، تو اس کی تعلیم ہے کہ اب عبادت کیا نا اللہ کی، اب جا دنیا میں جا، کوشش کر اور اللہ سے مانگ کے کوشش کر. اللہ سے مانگ بھی اور کوشش بھی کر. کوئی آدمی جائے مولوی صاحب دعا کیجئے، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دے دے. مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں. ایک دن مولوی صاحب کے ذہن میں آ جائے کہ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، کہا نہیں، پھر پہلے نکاح کر، اس کے بعد اولاد کی دعا کر. تو نکاح ہی نہیں کیا اب تک، کیا اولاد چاہیے تجھ کو؟ تو ایک انسان جو ہے اسباب بھی اختیار کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، لیکن اعتماد اسباب پر نہ رکھے، اللہ رب العالمین پر رکھے. مدد اللہ سے مانگے اور اس مدد میں وہ خود بھی کوشش کرے، اس مدد کے ساتھ ساتھ اللہ کی دعا، اللہ سے دعا کے ساتھ ساتھ خود بھی کوشش کرے. یہ 3 کام جو آدمی کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. ایک حدیث میں تینوں باتیں بیان کی گئی ہیں. کامیابی کی حرص ہونا، اللہ سے مدد مانگنا اور اس کے لیے کوشش کرنا. اس کو یاد رکھیے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا گہرا تھا. زندگی میں کامیابی کے لیے 3 چیزیں ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں حدیث کے آپ نے بیان کر دی ہے. احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، جو تجھ کو فائدہ دے اس کی حرص کر، اللہ سے مدد مانگ اور عاجز مت بن، کوشش کر. تو یہ چیز جو ہے اس میں بھی کہا گیا کہ واستعن باللہ، زندگی کے تمام مقاصد میں بندے کو اللہ سے مدد مانگ کے ہی آگے بڑھنا چاہیے. اپنی ذات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، میں ہوں نا میں کروں گا، نہیں، اللہ مدد کرے گا تو ہوگا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. پھر کیا ہے کہا وعلم، ابن عباس سے آپ نے جو نصیحتیں کی ان میں اب پھر ہم اس پر آ رہے ہیں. اگلا حصہ کیا ہے؟ وعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. یہ تقدیر کی بات ہے. کیا کہا؟ دیکھو جان لو اس بات کو اچھی طرح سے، اے بچے اس بات کو اچھی طرح سے جان، ان الامت، ساری کی ساری امت یعنی ساری مخلوق اگر جمع ہو جائے اس بات پر، سب مل کے جمع ہو جائے کہ تجھے کسی چیز کا فائدہ پہنچائے، نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے. تیرے فیور میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہی تجھ کو وہ فائدہ پہنچا پائیں گے، ورنہ نہیں. سارے ڈاکٹر مل کے ساری دوائیں دے دیں، نہیں بچا پائیں گے. اگر اللہ نے تیرے لیے بیماری یا موت لکھی ہے، آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، اچھے سے اچھا اسپتال میں آدمی جاتا ہے اور نہیں ہو پاتا کچھ، بہترین سے بہترین ڈاکٹر، بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی، سب کچھ میڈیسن ہائی لیول کا، سب کچھ سسٹم پورا دوا خانے کا ہے، نہیں بچا پاتے ہیں. تو اللہ چاہے گا تو ہوگا. الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، تجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر سب کے سب مل کے جمع ہو جائیں تجھے کوئی مضرت پہنچانے کے لیے، نقصان ضرر پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں، سب ایک نہیں، سب کے سب جمع ہو جائیں،
लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवाय उसके जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है। फायदा भी नहीं, नुकसान भी नहीं, जो अल्लाह ने लिखा है वही तुझको नफा नुकसान पहुंच के रहेगा। ये भी मोमिन के दिल में बात पैवस्त होनी चाहिए कि जो अल्लाह तय करता वही होता है और जो अल्लाह ने लिखा होगा वही होगा। इंसान को आज़ाद कर देता है, वरना इंसान अपने असबाब और अपनी कोशिशों का गुलाम बन के रह जाता है। उसको अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। मैंने तो अपनी कोशिश कर ली, अब अल्लाह ने जो लिखा वही होगा। और फिर उसमें जो भी फैसला अल्लाह की तरफ से होता है उस पर राजी होना आसान हो जाता है। जब बंदा अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो फिर अल्लाह के फैसलों पर राजी होना भी आसान होता है। अल्लाह ने जो चाहा किया। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह अत-तौबा आयत नंबर 51 में फरमाता है, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, ऐ नबी आप कह दीजिए हमें वही चीज पहुंच कर रहेगी जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख दी है, चाहे वो फायदा हो नुकसान हो, राहत हो तकलीफ हो, जो भी चीज मिलने की है आने वाली है। कुल लन युसीबना, कोई चीज जो भी हमें मिलेगी, यानी कामयाबी नाकामी राहत तकलीफ, इल्ला मा कतबल्लाहु लना, नहीं मिल सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। हमें वही चीज पहुंच कर रहेगी जो अल्लाह ने लिखी है। ये मोमिन का अकीदा होना चाहिए। अल्लाह ने जो मेरी तकदीर में लिखा है वही मुझे मिलेगा, उससे जायद, उससे हट के, उससे कम नहीं मिलेगा। न कम मिलेगा, न ज्यादा मिलेगा, न कुछ और मिलेगा। हाँ, अल्लाह ताला बंदे के बाज आमाल पर अपनी तरफ से अपने फضل करम से उसके लिए बढ़ाता है, लेकिन ये फरिश्तों के पास जो लिखा होता है उसमें बढ़ता है, अल्लाह के इल्म में नहीं बढ़ता है। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया सूरह अल हदीद में आयत नंबर 22 में, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नबरअहा इन्न ज़ालिका अला अल्लाह यसीर। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम, जो भी मुसीबत पहुंचती है, चाहे वो जमीन में हो, चाहे वबाएं हैं, बीमारियां हैं, सैलाब है, तूफान है, दुनिया में जो आती हैं, वला फी अनफुसिकुम, या फिर महदूद दायरे में सिर्फ तुम्हारी अपनी जात तक, तुम बीमार पड़ गए, तुम्हारे लिए तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया या कुछ और हो गया, जो भी मुसीबत आलमी हो या इनफिरादी हो, जो भी पहुंचती है, इल्ला फी किताबि मिन क़ब्ल अन नबरअहा, हम उसे वजूद में लाएं, जाहिर करें, इससे पहले वो अल्लाह के यहाँ एक किताब में लिखी होती है। ऐसे कैसे हो जाता है? इन्न ज़ालिका अला अल्लाह यसीर, ये अल्लाह के लिए आसान है। यानी उस चीज के वजूद और उसके जाहिर करने से पहले उसे जानना और उसे लिख देना अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए आसान है, क्योंकि अल्लाह का इल्म माजी, हाल और मुस्तकबल सबको मुहीत है। इंसान माजी भूल जाता है, हाल में गाफिल रहता है, मुस्तकबल को सिरे से जानता नहीं है। अल्लाह का मामला ऐसा नहीं है। इंसान अपने पर अल्लाह को क़ियास न करे। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मिसल कुछ भी नहीं है, अल्लाह सबसे अलग है। अल्लाह कोई चीज भूलता नहीं है। वमा कान रब्बुका नसिया, तेरा रब भूलता नहीं। और अल्लाह ताला हाल और मुस्तकबल के एतबार से किसी चीज से गाफिल नहीं है, और अल्लाह को कुछ नहीं मालूम ऐसा नहीं है। न उसके इल्म में कोई नक्स है, न उसके बंदों के हाल से बाखबर होने के एतबार से कोई नक्स है। अल्लाह सब कुछ जानता है, बल्कि देखता है, सुनता है। इस ताल्लुक से मजीद आगे कहा, रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, कलम उठा लिए गए और सहीफे सूख गए। यानी अल्लाह ताला तुझको जो भी चीज पहुंचने वाली है, सब मिलके अगर तुझको फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते सिवाय उसकी जो अल्लाह ने लिख दिया। सब मिलके नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते सिवाय उसके जो अल्लाह ने लिख दिया। और जो लिखा है उसके बारे में क्या कहा? रुफ़िअतिल अक़लाम, लिखने वाले कलम उठ गए, और वजफ़्फ़तिस सुहुफ़, और जिन सहीफों पर वो लिखा जा रहा था उसकी तकदीर का मामला, उसकी स्याही सूख गई। यानी हो गया ही, फैसला हो गया। रुफ़िअतिल अक़लाम वजफ़्फ़तिस सुहुफ़,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی زندگی کے تمام معاملات کو لکھ دیتا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، اور لکھنے کے کئی مراحل ہیں۔ جیسے اللہ نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے لوح محفوظ میں سب کچھ ہونا ہے لکھ دیا ہے۔ مزید یہ کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، 4 ماہ کا ماں کے پیٹ میں رحم میں جب ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فرشتہ اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکتا ہے، اور اس کے بعد اسے لکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہاں بھی لکھا جاتا ہے، کئی قلم ہیں اور کئی لکھے ہیں، ہر ایک کا لکھا ہوا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو ایک اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، ایک فرشتوں کے پاس بھی لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ قلم ہے۔ یہ نص صریح ہے اس باب میں کہ سب سے پہلی چیز جو پیدا کی گئی وہ قلم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے نور محمدی پیدا کیا گیا۔ حضرت جابر کی ایک حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، کیا ہے؟ اول شیء خلق اللہ نور نبی، اول شیء خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی اے جابر تیرے نبی کا نور ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح حدیث وہ ہے جسے امام ترمذی اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے، جس میں صاف الفاظ میں ہے، کیا ہے؟ ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ کیا ہے؟ قلم ہے۔ فقال له اکتب، اللہ نے اس سے کہا لکھ۔ قال ما اکتب، اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ قال اکتب القدر، تقدیر لکھ، تقدیر لکھ، ما کان وما ہوا کائن الی الابد، جو ہوا اور جو ہونے والا ہے ابد تک، ابد تک یعنی قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے سارا کا سارا لکھ دے۔ تو لوح محفوظ میں اس قلم سے سب کچھ لکھ دیا جا چکا ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2017، اور حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے اس کے ہونے سے پہلے اسے لکھ دیا ہے۔ اب بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پہلے سے جب لکھ دیا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ وہ کریں جو آپ کو کرنے کا حکم ہے۔ نہیں، لیکن پہلے سے تو لکھا گیا ہے، تو آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟ آپ کو معلوم ہے کیا لکھا گیا ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ تو آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کریں۔ اللہ کے پاس جو لکھا گیا ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کو پہلے کیسا معلوم؟ تو آپ کیسا معبود چاہتے ہیں؟ جس کو نہیں معلوم وہ چاہتے ہیں، جس کو معلوم وہ چاہتے ہیں؟ جس کے علم میں نقص ہو ایسا معبود آپ کو چاہیے، یا ایسا معبود اس کو معبود بنائیں گے آپ جسے سب کچھ معلوم ہے؟ یہ لازمی چیز ہے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ معبود برحق وہی ہو سکتا ہے جسے ماضی، حال اور مستقبل کا سارا علم ہو، اور اسے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جو اللہ جانتا ہے اسے اللہ نے لکھ دیا، یہ حتمی ہے، یعنی اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوتا ہے، پکی بات ہے، وہ لکھ دیا اللہ نے اس کو۔ تو ایک علم اور دوسرے کتابت۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرغ اللہ عز وجل الى كل عبد من 5، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے بارے میں 5 چیزیں لکھ دیں اور وہ فارغ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کو، کچھ بچا نہیں ابھی۔ من اجلہ ورزقہ واثرہ ومضجعہ وشقی او سعید، 5 چیزیں کیا ہیں؟ اس کی زندگی، اس کی عمر، اس کی موت کب آنے والی، اجل موت کو کہتے ہیں، من اجلہ مدت کو بھی کہتے ہیں، من اجلہ اس کی زندگی کی مدت کتنی ہے، موت کب آنے والی ہے، لکھ دیا۔ ورزقہ کتنا رزق اس کو ملنے والا ہے زندگی میں، وہ کتنا کمائے گا، اللہ نے لکھ دیا، اللہ کو پہلے سے معلوم۔ واثرہ اور اس کے نقش قدم کیا ہیں، یعنی کتنا جیے گا اور کیا کیا عمل پیچھے چھوڑے گا، واثرہ اپنے پیچھے کیا عمل چھوڑے گا، کیا اعمال کرے گا۔ آدمی جب چلتا ہے تو اپنے پیچھے نقش قدم چھوڑتا ہے۔ ومضجعہ اور کہاں اسے موت آئے گی، کہاں دفن کیا جائے گا، کہاں دفن کیا جائے گا۔ وشقی او سعید اور شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یعنی جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا، اللہ کو سب معلوم ہے۔
اللہ کو سب معلوم ہے، بندہ جو کرے گا اس کے جو نتائج نکلیں گے سب اللہ کو معلوم ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ عمل کرنے کے بعد اللہ کو معلوم ہوگا، نہیں، بندے کے عمل کرنے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے، تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ ایسی کتنی باتیں ہیں، اللہ اپنے نبیوں کو پہلے سے خبردار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دشمن ضرر پہنچائے اس سے پہلے اس کی ترکیب کرتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے مکر کیا، چال بازی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کے جواب میں ترکیب کی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو اللہ کو پہلے سے معلوم ہے اور اللہ قادر ہے، تو اللہ کا علم اور اس کی قدرت کو ماننا لازم ہے۔ تو پہلے سے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فارغ ہو گیا 5 چیزوں کے بارے میں بندے سے، یعنی ان کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے۔ اور یہ حدیث کس نے روایت کی؟ امام احمد اور امام الطبرانی نے الکبیر میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 4201 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ شیخ ابن عثیمین، یہ جاننا ضروری ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ للایمان بالقدر درجتان، یہاں تقدیر کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور تقدیر میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بلکہ آج بھی بہت سارے لوگ جہالت میں بہت کچھ کہتے ہیں، تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، تدبیر اصل ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، تدبیر کے مکلف ہم ہیں، ہم کو تدبیر کرنا چاہیے، لیکن تقدیر کا انکار کر کے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو نتائج ڈالے گا ہماری کوشش میں وہی نتائج ہوں گے۔ کھیتی میں تو جتنا بھی بیج ڈال، جتنی بھی کھاد ڈال، جتنا بھی جو کر، اللہ تعالیٰ جتنی فصل دینے والا ہے اتنی ہی ملے گی۔ بارش ہونی ہے نہیں ہونی اللہ فیصلہ کرے گا، زمین اگائے گی کہ نہیں اللہ فیصلہ کرے گا، پھر اس کے بعد کیڑا لگ کے خراب ہوگی فصل، ٹڈی آئے گی نہیں آئے گی، بارش زیادہ ہوگی اور سڑ جائے گی فصل، اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو اس بھرم میں مت رہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے میں سب کچھ کر لوں گا، نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کائنات میں وہی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ للایمان بالقدر درجتان، تقدیر پر ایمان کے 2 درجے ہیں، 2 باتیں ماننی چاہیے تقدیر کے بارے میں، اور 2 لیول ہیں اس کے۔ کل درجۃ تتضمن شیئین، اور ہر درجہ تقدیر کا 2 چیزوں کو شامل ہے، ہر درجے میں 2 چیزیں آتی ہیں، 2 کی جوڑیاں ہیں، کل ملا کی چیزیں کتنی ہوئی؟ 4۔ تو تقدیر، کسی کو اگر تقدیر ماننا ہے، اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے تقدیر کے بارے میں، تو اسے 4 چیزیں ماننی پڑیں گی، 2 مرتبے اس کے ہیں، اور ہر مرتبے میں 2 چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں فالدرجۃ الاولی تتضمن العلم والکتابہ، پہلا درجہ ہے اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک علم اور دوسرے کتابت۔ وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ، جہاں تک کہ دوسرے درجے کا معاملہ ہے، فَتَتَضَمَّنُ شَيْئَيْن، تو اس میں بھی 2 چیزیں آتی ہیں، کیا؟ المشیئہ والخلق، اللہ کی مشیت اور اس کی تخلیق۔ یہ مجموع فتاوی میں شیخ ابن عثیمین کا قول موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 299۔ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقدیر میں 2 مرتبے ہیں، اور ہر مرتبے میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یہ ہوا پہلا مرتبہ۔ علم اور کتابت، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم میں نہیں، ایسا نہیں، ماضی حال مستقبل ظاہر باطن سب کچھ اللہ جانتا ہے، اور جو اللہ جانتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو علم اور کتابت۔ دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ تقدیر کا سیکنڈ لیول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دوسرا مرتبہ یہ ہے مشیت اور خلق، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کوئی بھی چیز اس وقت تک کے وجود میں نہیں آتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اچھے حالات برے حالات، انسان جانور جاندار، جن چیزوں کو اللہ چاہتا ہے وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔
کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ چاہے نہیں. اللہ کے سوا کائنات میں کسی اور کی مشیت، چاہت نہیں چلتی ہے. وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے وجود نہ دے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو تقدیر ماننے میں آتی ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور جو جانتا ہے اس کو اللہ نے لکھ دیا، اور پھر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی چیز اس وقت تک کے وجود میں نہیں آتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. 4 چیزیں انسان کو یاد رکھنی چاہیے. اور تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ اس کو وجود نہ بخشے. تو تقدیر ماننے میں یہ چیز ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. سورہ الحج آیت نمبر 70. 2 چیزیں اس آیت میں پہلے مرتبے کی جمع ہو گئی، علم اور کتابت. کیا فرمایا؟ أَلَمْ تَعْلَمْ، کیا تو نہیں جانتا؟ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ سب جانتا ہے. تو ایک ہوا علم. ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر آسان ہے. اللہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ جانتا ہے وہ سب کیا ہے؟ ایک کتاب میں ہے. تو یہ ہوا پہلا مرتبہ، علم اور کتابت. سورہ حج آیت نمبر 70. دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. کائنات میں اللہ کی مشیت چلتی ہے، اور اللہ ہی کی تخلیق کائنات میں ہے. اللہ پیدا کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت مریم کے بارے میں کہا قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. مریم نے کہا کہ میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں، یعنی میرا نکاح نہیں ہوا، تو کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، بس ایسے ہی اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 47. اس میں کیا فرمایا؟ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، بس ایسے ہی ہو جائے گا. کیسے؟ اللہ حکم دے گا وہ ہو جائے گا. کیوں؟ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے اس کی تخلیق کرتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. تو یہاں پر 2 چیزیں آئیں، ایک ہے مشیت یشاء، 2 یخلق تخلیق. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. سب کا خالق اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے 2 باتوں کو جوڑی سے بیان کیا ہے. پہلے میں علم اور کتابت کو، دوسرے میں مشیت اور تخلیق کو. تو یہ قرآن کے ذریعے سے اس عقیدے کو ہم نے سیکھا کہ تقدیر کا عقیدہ جو آدمی مانتا ہے اسے ان 4 چیزوں کو ماننا چاہیے، اور 2 مرتبے اس کے ہیں علم و کتابت اور مشیت و تخلیق. بہرحال اس پر مزید تفصیل آپ کسی خاص درس میں کتاب میں دیکھ سکتے ہیں جس میں تقدیر کے بارے میں باتیں بیان کی ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی موٹی 700-800 صفحات کی کتاب تقدیر پر لکھی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہم نے دوسرے طرق میں دیکھا تھا، اس میں کیا ہے؟ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اللہ کو پہچان اپنی اچھے حالات میں، آسودگی کے حالات میں. اچھا چل رہا سب کچھ، اللہ کو بھول مت، اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو پہچان، اللہ کو پکارتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے. تو اچھے حالات میں بھی اللہ کو پہچان. یعرفک فی الشدہ، وہ شدت کے حالات میں، تکلیف کے، مصیبت کے، تنگی کے حالات میں تجھے پہچانے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر تو اچھے حالات میں اللہ کو پکارتا رہے تو برے حالات میں تیری پکار زیادہ سننے لائق ہوگی. لیکن اچھے حالات میں بھول جائے اور برے حالات میں پکارے، اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے نہ کرے اللہ کا فیصلہ اللہ جانتا ہے.
لیکن یہ زیادہ امکان کس چیز کا ہے کہ جب تو اچھے حالات میں بھی اللہ کو پکارنے والا ہو، اسے بھولتا نہ ہو، تو برے حالات میں ضرور اللہ تیری مدد کرے گا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بندہ صرف برے حالات میں اللہ کو پکارنے والا نہ بنے، ہر حال میں وہ اللہ کا محتاج اپنے آپ کو سمجھے اور اللہ سے مدد مانگتا رہے، اس سے دعائیں کرتا رہے۔ علامہ صنعانی ایک بہت عمدہ بات اس سلسلے میں کہی ہے، فرماتے ہیں اذا تعرفت الیہ فی حال الرخاء جازاک حال الشدہ، کہتے ہیں جب تو اچھے حالات میں، آسائش اور آسودگی کے حالات میں اللہ کو پہچانے گا، اللہ سے مانوس ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا میں تجھے شدت کے حالات میں بھی تیری مدد کرے گا۔ اس کا بدلہ تجھے کب دے گا؟ اچھے حالات میں جب تو نے اللہ سے دعائیں کی، اس کی عبادت کا اہتمام کیا، اس کو بھولا نہیں، تو اس کے حقوق ادا کیے اچھے حالات میں، کیونکہ اچھے حالات میں آدمی سرکش ہو جاتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اللہ نے فرمایا نہیں، انسان بڑا سرکش ہوتا ہے۔ ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنی، جب دیکھتا ہے کہ اسے ضرورت کسی کی نہیں ہے۔ جب مستغنی ہوتا ہے، سب کچھ تو ہے میرے پاس، جب سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے تو پھر سرکش ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، بھلے واقعی فرعون نہ بنے، منی فرعون بن جاتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مجھ کو کسی کی کیا ضرورت ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے ماتحت ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، پل بھر میں زندگی یہاں کی وہاں ہو سکتی ہے۔ تو کہا کہ جازا کا حال شدہ، اگر اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھے، برے حالات میں اس کا بدلہ اللہ تجھ کو دے گا کہ تو نے اللہ کو یاد رکھا تھا۔ کیسے؟ کہتے وَلِذَا قَالَ تَعَالَى فِي یونس، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ نے فرمایا سورہ الصافات میں آیت نمبر 143 44 دیکھیے آپ کیا کہا، فلولا انه كان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے، للبث في بطنه الى يوم يبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے۔ اگر وہ اللہ کو پکارنے والے، اس کی پاکی کا اقرار کرنے والے، اللہ پاک ہے سبحان اللہ کہنے والے نہیں ہوتے، تو مچھلی کے پیٹ میں ہی قیامت تک پڑے رہتے۔ یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، کہتے فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَمَّا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ أَنْجَاهُ فِي الشِّدَّةِ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی خبر دی ہے کہ جب یونس علیہ السلام نے اچھے حالات میں اللہ کا قرب حاصل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے شدت کے حالت میں ان کو نجات بھی دی، کہ اللہ تعالیٰ یعنی کی تسبیح بیان کرنے والوں میں سے ہوتے، اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، ہر حال میں اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، حتیٰ کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی گئے تبھی بھی اللہ کی پاکی بیان کی۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا ہے یہ؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، ظالموں میں سے تو میں ہوں، اللہ تو ظالم نہیں کہ مصیبت میں مجھ کو ڈال دیا، ظالم تو میں ہوں، ظالم میں ہوں۔ تو بندہ نیک بندہ اپنے آپ کو متہم کرتا ہے، نہ کہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ مصیبت میں پھنسنے کے بعد اللہ کا سچا بندہ اس کو اپنے قصور کی طرف ڈالتا ہے کہ میری کوئی کوتاہی ہوگی جو اللہ نے مجھ کو اس مصیبت میں ڈالا ہے، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہے، اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، میں نے کچھ نہ کچھ ظلم کیا ہوگا، اس کے بدلے میں اللہ نے مجھ کو اس میں ڈالا ہے۔ تو کہا فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَمَّا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ أَنْجَاهُ فِي الشِّدَّةِ، کہ جب یونس علیہ السلام اللہ کو اچھے حالات میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے شدت کے حالات میں بھی انہیں نجات دے دی۔ تو اچھے حال میں اللہ کو یاد کرو تاکہ برے حال میں اللہ تمہیں یاد رکھے، تمہاری مدد کرے۔ التنویر شرح الجامع صغیر میں علامہ صنعانی نے بات کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بات کی مزید تائید کرتی ہے، آپ نے فرمایا من سرہ
अन यस्तजीब अल्लाहु लहु इंद शदाइद वल कुरब फलयुक्सिर दुआ फिर रखा। जो आदमी इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह ताला शिद्दत और कर्ब के हालात में, तंगी और मुसीबत के हालात में, दुख दर्द के हालात में अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करे, जो आदमी ये पसंद करता है उसे चाहिए कि अच्छे हालात में भी अल्लाह से दुआ करता रहे। सब तो अल्लाह का दिया, क्या मांगना अल्लाह से? मांग मांग, इसकी बका मांग, इसकी हिफाजत मांग, इससे इस्तिफादा का यानी मौका अल्लाह से मांग। तो अच्छे हालात में जो अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला बुरे हालात में उसकी दुआ को कबूल करता है। जो अच्छे हालात में अल्लाह को भूले रहता है, फिर अल्लाह की मशीयत, अल्लाह मदद करे ना करे, इम्कान इस बात का कि अल्लाह छोड़ देगा उसको। जिसने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह उसको छोड़ देता है। जिसने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह उसको क्यों ना छोड़े भाई। तो जैसा ये मामला अल्लाह के साथ करेगा, वैसा अल्लाह भी उसके साथ मामला करता है, इल्ला ये कि अल्लाह अपने फضل से उसे माफ करके उसकी मदद करे। इमाम तिरमिदी ने और इमाम हाकिम ने इस हदीस को रिवायत किया है। सही अल जामी सगीर हदीस नंबर 6290, हदीस हसन है। फिर कहा कि वअलम अन्नमा अख्ताअका लम यकुल लियुसीबक वमा असाबका लम यकुल लियुख्तिअक। इस बात को अच्छी तरह जान ले कि जो चीज तुझसे चूक गई वो तुझे पहुंचने वाली नहीं थी, और जो चीज तुझे पहुंची वो चूकने वाली नहीं थी। जो फायदा पहुंचने वाला था वो चूकने वाला नहीं था, जो फायदा नहीं मिला वो मिलने वाला नहीं था। जो मुसीबत चूक गई पहुंचने वाली नहीं थी, और जो मुसीबत पहुंच गई वो चूकने वाली नहीं थी। अल्लाह ताला जो हाल डालने वाला है वो डालेगा, तो उससे भाग नहीं सकता, सिवाय इसके कि तो अल्लाह ही से मदद मांगे, हिफाजत मांगे, और अल्लाह तुझको उस हाल से निकाल दे। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम को डालने वाला भी अल्लाह, और उससे निकालने वाला भी अल्लाह। तो अल्लाह जो चाहे करता है। तो अल्लाह ताला जैसा फैसला करता है वैसा ही होता है, उसके बरखिलाफ कभी नहीं हो सकता। सारी कायनात की सारी ताकतें मिलकर भी अल्लाह के फैसले को फेर नहीं सकती हैं, अल्लाह के फैसले को फेर नहीं सकती हैं। ये अल्लाह है जो खुद अपने फैसले को बदल सकता है, दूसरा कोई नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, लौ कुदिया काना, लौ कुदिया काना। अगर अल्लाह की तरफ से फैसला हुआ होता तो वो होता, यानी अगर अल्लाह ने ऐसा फैसला किया होता तभी वैसा होता, या अगर अल्लाह की तरफ से फैसला हुआ है तो वही होगा, चाहे वो माजी के एतबार से आप उसको लें या मुस्तकबल के एतबार से। अगर इस चीज का फैसला अल्लाह ने किया है तो फिर वही होगा। ये अकीदा मुसलमान का होना चाहिए कि जो अल्लाह फैसला करे वही होता है। इससे बहुत आसानी होती है, चाहे मामला मुस्तकबल का हो या माजी का हो। जैसे आदमी सारी तैयारी तो किया इम्तिहान की, इंटरव्यू की, या दवा खाने के एतबार से जो भी ऑपरेशन के बारे में जो भी करना था, बेस्ट ओपिनियन उसने ले लिया, बेस्ट प्रिपरेशन उसने कर दिया। अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, घबरा रहा है खामखा, इंटरव्यू में घबरा रहा है, या इसी तरह से ऑपरेशन से पहले घबरा रहा है, या किसी और मामले में घबरा रहा है। अगर वो इस बात को याद रखे, देख मैंने तो अपनी हद तक के सब कुछ कर लिया, अब जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, तो उसका दिल हिम्मत वाला बन जाता है। जब वो अल्लाह के हवाले अपने मामले को कर देता है तो उस चीज से गुजरने में हौसला पैदा हो जाता है, एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। इसी तरह से जो माजी में हुआ है, दवाखाने में गए, किसी के पूरा इलाज किया लेकिन मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, सफर में जाने का नहीं जाने का तय कर रहे थे लेकिन सोचा जाएंगे और एक्सीडेंट हो गया। अब दिल में बात बैठी रहती है, काश के हम सफर में नहीं जाते, एक्सीडेंट नहीं होता, काश के हम लोग फलां चीज ही करते तो ऐसा नहीं होता या वैसा होता। तो माजी में जो कुछ नुकसान इंसान का हुआ है, या महरूम किसी चीज से इंसान हुआ है किसी गलती की वजह से, हाल और मुस्तकबल में वो चीज इंसान को खाती रहती है, काश के मैं ऐसा करता, काश के मैं ऐसा नहीं करता, और अपने माजी को वो घसीट के हाल में भी ले आता है, और इंसान की जिंदगी उसकी वजह से गमगीन हो जाती है। अगर आदमी सोचे बस अल्लाह ने चाहा हो गया, हम क्या कर लेते हैं, अल्लाह ने मौत लिखी थी हो गई,
وقت پہ نہیں پہنچ پائے دوا خانے میں، ہو گئی موت، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم نے وہ فیصلہ کیا، اب اللہ ہی چاہتا تھا، وہ کیا کرے، ہم نے تو اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو چاہ کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر یہ بات انسان اپنے دل میں بٹھا لے تو ماضی کے جتنے دکھ ہیں، درد ہیں، پریشانیاں ہیں، جو کچھ اس کے حادثات ہیں زندگی کے، ان کا زخم ہلکا ہو جاتا ہے، اس کو برداشت کرنا ایک سہارا اس کو مل جاتا ہے کہ بس اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، بھائی ہم تو اللہ کے بندے ہیں، فیصلہ اللہ کا چلتا ہے۔ تو اس کے لیے ان چیزوں میں سے نکلنا آسان ہوتا ہے، ورنہ ایک انسان کا ماضی ہمیشہ اس کی پیٹھ پر اس کے جو ہے چمٹا رہتا ہے، اور وہ بوجھ کبھی اترتا نہیں ہے۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کے لیے راحت ہے، اس کے لیے مستقبل کے لیے حوصلہ ہے، اور ماضی کے غم اور تکلیف سے اس کے لیے ہلکا پن ہے، اس کے لیے راحت ہے، اس سے نجات ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو کہا کہ لو قضی کان، امام الدارقطنی نے الافراد میں اس کو روایت کیا ہے، اور حلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم الاصفہانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 5275 پر شیخ الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو اس پس منظر میں یاد رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا لو ان اللہ عذب اہل سماواته واہل ارضه، اگر اللہ تعالی آسمان والے اور زمین والے سب کے سب کو عذاب دے یا دیتا، لعذبهم وهو غیر ظالم له، تو اللہ تعالی ان کو عذاب ظلم کی بنا پہ نہیں دیتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ کر دیتا کہ آسمان و زمین میں جتنے بھی ہیں سب کو عذاب، تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے فیصلے میں ظالم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ علم کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے لیے، اپنے جتنے بھی بندے آسمان و زمین میں، ان کے لیے رحمت کا فیصلہ کرتا، سب کے لیے، تو اس کی رحمت ہمیشہ ان کے اعمال سے بہتر ہوتی یا ہوگی۔ وَلَوْ كَانَ لَكَ مثل أحد جبل أحد ذهبا، وَلَوْ كَانَ لَكَ مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله، اگر تیرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، یا تو احد پہاڑ کے برابر بھی مال صدقہ کرے، ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، اللہ تعالیٰ تجھ سے اس کو قبول کرے گا ہی نہیں جب تک کہ تو تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ معلوم ہوا کہ تقدیر کا عقیدہ اگر انسان کا صحیح نہ ہو تو اس کے اعمال مقبول نہیں ہیں۔ کہا ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، تو اس سے قبول نہیں کیے جائیں گے، اتنا بڑا عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ بہت پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دیا، اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تو تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ تقدیر کے عقیدے میں 4 چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ فتعلم انما اصابك لم يكن ليخطئك، کہ تجھے اس بات کا علم ہو جائے، یعنی اس بات پر تو یقین کرے کہ جو چیز تجھے پہنچی ہے چوکنے والی نہیں تھی، وانما اخطاك لم يكن ليصيبك، اور جو چیز تجھ سے چوک گئی وہ تجھے پہنچنے والی نہ تھی، وانك ان مت على غیر هذا دخلت النار، اور یاد رکھ اگر تو اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرا تو جہنم میں جائے گا۔ اگر اس عقیدے کی کتنا امپورٹنٹ ہے، اگر اس عقیدے کے علاوہ تو کسی اور عقیدے پر مرا جہنم میں جائے گا۔ کیا عقیدہ؟ کہ اگر اللہ فیصلہ دے دے ساری مخلوق کو جہنم میں، تو تیرے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب اللہ نے ایسا فیصلہ کیا اس میں وہ کبھی ظالم نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ ہمیشہ عدل والا ہوگا۔ اور اگر اللہ ساری مخلوق کو، سارے بندوں پر رحمت کرے تو یہ اعتراض نہ کرے کہ ان پہ کیسے رحم کر دیا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر تجھ کو راضی ہونا چاہیے، کہ تجھے ہمیشہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ نہیں، میرا علم ناقص ہے، میرا انصاف کا جو سینس ہے، جو جذبہ ہے، احساس ہے، اس میں کمی ہے۔ اللہ کے ہاں علم اور عدل کی کمی نہیں ہے، اس کا عدل بھی کامل ہے، اس کا علم بھی کامل ہے، وہ سب کے حالات کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ عدل کیا ہے، اور عدل پر قادر بھی ہے، اس کے نفاذ پر قادر ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے۔
तेरे दिल में बात पैवस्त होनी चाहिए, अल्लाह ने किया है ना तो बस बिल्कुल सही होगा। ये नहीं कि औरतें कहने लगे कि अल्लाह ने मर्दों को पर्दा नहीं रखा, हमको क्यों रखा, ऐसा कैसा। तेरे दिल में बात होनी चाहिए कि अल्लाह ने अगर ऐसा फैसला किया है ना तो इसी में भलाई है, अल्लाह ने अगर फलां चीज रखी है तो उसी में भलाई है। चाहे वो मर्दों के लिए अहकाम हो, मर्द कहें कि औरतों के लिए खर्च घर का है ही नहीं, सारा खर्च मर्दों के ही गले में है, खाना पीना लिबास और ये वो सब, प्रेगनेंसी से लेके दवाइयों से लेके जिंदगी के तमाम मामलात मर्दों की जिम्मे अल्लाह ने खर्च रख दिया, औरतों पे कुछ भी खर्च नहीं डाला। यहाँ तक कि अगर उसको जायदाद में हिस्सा मिल जाए माँ बाप का, तभी भी उस पर जिम्मेदारी नहीं है, करोड़पति बन जाए तभी भी जिम्मेदारी नहीं है कि घर में खर्च करे, जिम्मेदारी नहीं है। उसका एहसान होगा अगर वो मर्द को ज़कात दे या मर्द के साथ दे उसका, लेकिन उस पर जिम्मेदारी नहीं, कयामत के दिन पकड़ी नहीं जाएगी, मुकल्लफ नहीं है, मुकल्लफ शोहर है। तो अब दोनों भी नहीं सोचा, अल्लाह ने ऐसा कैसा, अल्लाह ने जो फैसला किया वही हक है। बंदे का एतमाद चाहे वो आखिरत के एतबार से हो, जन्नत जहन्नम के एतबार से हो या शरी अहकाम के एतबार से हो, वो राजी होना चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह ने फैसला किया है तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई जुल्म नहीं है, और उसमें यानी अल्लाह ताला अपने फैसलों में सही है। और जो तकलीफ और राहत दुनिया में आती है, जो भी आई वो आने वाली थी, चूकने वाली नहीं थी। चूक गई तो चूकने ही वाली थी, आने वाली नहीं थी। बच गया तो मुसीबत में पड़ने वाला नहीं था, पड़ गया तो बचने वाला नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। बंदा कितना भाग सकता है, अल्लाह ताला उसको बराबर वो चीज पहुंचा के रहता है। तो फैसला अल्लाह का चलता है, इस बात को याद रखना जरूरी है। इमाम अहमद ने, इसी तरह से इमाम अबू दाऊद, इब्न माजा, इब्न हिब्बान और तबरानी ने इसको रिवायत किया है। सही अल-जाम सगीर हदीस नंबर 5244, हदीस सही है। मालूम है कि यह अकीदा अगर आदमी करना हो तो जहन्नम में जाएगा, ये जरूरी अकीदा है। और आगे आते हैं, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये भी कहा, हदीस इब्न अब्बास में, वअलम अन्न नस्र मअ सब्र, इस बात को अच्छी तरह जान ले कि अल्लाह की मदद सब्र के साथ है। तू सब्र करेगा, अल्लाह तेरी मदद करेगा, दीन पर जमा रहेगा, अल्लाह मदद करेगा, तकलीफ मुसीबत में शिकायत नहीं करेगा, बर्दाश्त कर लेगा अल्लाह की खातिर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। मालूम है कि अल्लाह की मदद सब्र के साथ है। इब्न रजब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फ़क़ौलुहु अन्न नस्र मअ सब्र यशमलु नस्र फिल जिहादैन, कि कहते हैं कि अल्लाह की नुसरत सब्र के साथ है, नस्र सब्र के साथ है। कहते हैं इसमें दो जिहाद की नुसरत शामिल है। इंसान की जिंदगी में दो जिहाद है, जिहाद का मतलब होता है सख्त कोशिश करना। यशमलु नस्र फिल जिहादैन, दो जिहाद में अल्लाह की मदद मिलेगी, इस हदीस से मालूम होता है। जिहादिल अदुव्वी अज़्ज़ाहिर व जिहादिल अदुव्वी अल-बातिन, जिहादिल अदुव्वी अज़्ज़ाहिर व जिहादिल अदुव्वी अल-बातिन, जो सामने जाहिर दुश्मन है उससे जिहाद, और जो छुपा हुआ दुश्मन है उससे जिहाद। वमन सबरा फीहिमा नुसिरा व ज़फिरा बिअदुव्विही, जो आदमी इन दोनों जिहादों में डटा रहे, जमा रहे, सब्र करे, नुसिरा व ज़फिरा बिअदुव्विही, दुश्मन के मुकाबले में उसकी मदद होगी और वो कामयाब होगा। बाहर का दुश्मन कौन? शैतान, और वो लोग जो शैतान के रास्ते पर चलते हैं, जो अहले हक के दुश्मन बनते हैं, शैतान और उसका लश्कर, ये बाहर वाले दुश्मन है। अंदर वाला दुश्मन कौन है? नफ्स, इंसान का नफ्स। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स बुराई की तलकीन करता है। शैतान इंसान के नफ्स को वरगला कर इंसान को कमजोर करता है, अल्लाह की मदद से महरूम करने वाले आमाल उससे कराता है, तो उससे भी उसको लड़ना है। बाहर शैतान और उसका लश्कर है, उनके मुकाबले में भी उसकी जंग है, अहले बातिल के मुकाबले में, इल्म से, जुबान से, कलम से, माल से, फिर कभी जंग भी हो सकती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, बाहर का दुश्मन और अंदर का दुश्मन, इस दोनों जंगों में, इस दोनों मारकों में उसको जमे रहना है, डटे रहना है, हक पर कायम रहना है। जब वो ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा और उसको दुश्मन पर गलबा देकर कामयाब करेगा।
وَمَن لَّمْ يَصْبِرْ فِيهَا وَجَزِعَ، لیکن جو آدمی اس پر صبر نہ کرے اور واویلا مچائے، شکایتیں کرنے لگے، قُہِرَ وَصَارَ أَسِيرًا لِعَدُوِّهِ أَوْ قَتِيلًا لَهُ، لیکن جو آدمی صبر نہ کرے، شکایتیں کرے اور شور مچائے، تو ایسا آدمی کیا ہے کہ ایسا آدمی دشمن سے مغلوب ہو جائے گا، اور یا تو اس کا قیدی بنے گا یا تو اس کا قتیل ہو جائے گا، قتل کر دے گا دشمن، اس کو مار ڈالے گا، برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا، یا پھر اسے اپنا قیدی بنا لے گا۔ نفس سے نہیں لڑے گا تو، نفس تجھ پر غالب آ کر تجھ کو اپنا غلام بنا دے گا۔ اہل باطل سے تو حق کی بنیاد پر، یعنی کہ ہمیشہ تلوار سے جنگ ہوگی، علم سے بھی ہوگی، حق کی جنگ جو ہے زندگی بھر چلتی رہتی ہے، علم کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے اور اسباب کے ذریعے سے۔ اگر تو نہیں کرے گا یہ چیز، حق کو لانے کے لیے کوشش نہیں کرے گا معاشرے میں، اور برائیوں کو پھیلنے دے گا، تو ان کو مٹانے کی کوشش نہیں کرے گا، کیا ہوگا؟ یا تو دشمن تجھ کو تباہ کر دے گا، یا تو تجھ کو غلام کر دے گا، پھر پورے جو ہے تو باطل جو ہے اس کا غلام بن کے رہ جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ ہر مسلمان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، سورہ آل عمران آیت نمبر 120۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی شعار بنے رہو، پرہیزگاری کا راستہ اپناؤ، لا يضركم كيدهم شيئا، تمہارے دشمن کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ معلوم ہے کہ دشمن کی چالوں سے بچنے کے لیے دو چیزیں ایک مومن میں ہونی چاہیے، ایک صبر اور دوسرے تقوی۔ صبر کیا ہے؟ انسان دین پر جمع رہے، اللہ کی شریعت پر، اس کے احکام پر جمع رہے، ڈٹا رہے، سیدھے راستے کو نہیں چھوڑے دشمن کی تکلیفوں کے باوجود۔ دو، تقوی شعار بنا رہے، اللہ کی حدوں کو پار نہ کرے، دشمن کی برائی کے بدلے میں شرعی حدوں کو پھیلانے نہیں، ایسے راستے نہ اپنائیں جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے، کیونکہ دشمن کے مقابلے میں اکثر ہوتا کیا ہے، انسان کہتا ہے کہ سب کر سکتے ہیں دشمن کے مقابلے میں، چال بازیاں، دھوکے بازیاں اور خیانت اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، دشمن کے مقابلے میں انسان حرام کو بھی اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، بدلہ لینے کے لیے، اس سے جنگ کے لیے، اس سے جیتنے کے لیے۔ نہیں، تمہیں تقوی کا راستہ اپنانا پڑے گا، تمہیں برائیوں سے بچنا پڑے گا، اللہ کے بنائے ہوئے حدود میں، دائرے میں تم کو رہنا پڑے گا۔ تو اگر تم صبر کرو، ڈٹے رہو حق پر، لیکن اللہ کی حدوں کو پار نہ کرو، غلط راستوں پہ نہ چلنے لگو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہارے دشمنوں سے تم کو بچائے گا۔ لا يضركم كيدهم شيئا، ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گی۔ کیوں؟ ان اللہ بما يعملون محیط، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120۔ اور پھر کہا وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ابو رزین کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحک ربنا من قنوط عباده وقرب غیرہ، کہ ہمارا جو رب ہے یہ ہنستا ہے بندے کے حال پر، کس چیز سے؟ من قنوط عباده، بندے جو مایوس ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جبکہ اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے۔ کیا حال ہے بندے کا؟ دیکھو کہ مدد ابھی قریب ہے لیکن یہ اللہ سے مایوس ہو گیا ہے، تو اللہ بندے کے حال پر ہنستا ہے کہ کیسا بندہ ہے کہ مدد قریب ہونے کے باوجود یہ مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو امید رکھنی چاہیے اللہ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، کہ جو تکلیف کے حالات ہیں، مصیبت کے حالات ہیں، غم اور دکھ کے حالات ہیں، اس کے ساتھ ہی فرج کے حالات بھی ہیں، کشادگی کے حالات ہیں، کھلے حالات آنے والے ہیں تنگ حالات کے بعد، اتنے بعد کے گویا کہ اس کے ساتھ ہوں، اتنے قریب کے گویا کہ اس کے ساتھ ہوں۔ یہ حدیث جو میں نے ذکر کی کہ اللہ ہنستا ہے بندے کے حال پر، اس کے
यानी मायूस हो जाने से। वो क़ुर्ब गैरिही का मतलब अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब है, लेकिन बंदा उससे क्या है, मायूस हो गया अल्लाह से। इमाम अहमद और इब्न माजा ने इसको रिवायत किया है, as-सहीहा हदीस नंबर 2810, और हदीस हसन है। और आखिरी बात आपने फरमाई कि वह अन्न मअल उसरी युसरन, और ये बात भी याद रख, इब्न अब्बास से कह रहे हैं वह अन्न मअल उसरी युसरन, के हर तंगी के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। इब्न रजब कहते हैं वक़ौलुहु फ़इन्न मअल उसरि युसरा हुवा मुंतज़अुम मिन क़ौलिही तआला सयजअलुल्लाहु बअद उसरिन युसरा। सूरह अत-तलाक़ में आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया सयजअलुल्लाहु बअद उसरिन युसरा, अनक़रीब अल्लाह ताला इस तंगी के बाद आसानी लाएगा। अनक़रीब अल्लाह ताला इस तंगी के बाद आसानी लाएगा। इतनी करीब है सयजअलु, इतनी करीब है कि गोया साथ में है। तो ये क्या है कि अल्लाह ताला तंगी के बाद आसानी लाता है। तो कहते यही बात इस आयत से भी, इस हदीस में भी बयान की गई है कि हर तंगी के साथ आसानी है। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन्न मअल उसरि युसरन, सूरह अलम नशरह में अल्लाह ने कहा इन्न मअल उसरि युसरा, कि हर तंगी के साथ आसानी है। कहते हैं यतबउल युस्रु अल उसरा, कि तंगी के बाद फौरन आसानी आती है। निज़ाम अल्लाह का है, रात है तो फिर अगले दिन आना ही आना है। तो इस तरह से इंसान की ज़िंदगी में अगर रात है, अंधेरा है, तंगी है, परेशानी है, गमगीन ना हो, उम्मीद न छोड़े, बल्कि अनकरीब रात जैसे होगी, रात ख़त्म होने वाली है, उसके बाद दिन आना ही आना है। ज़िंदगी में ये चलता रहता है, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ये इमाम इब्न जरीर अत-तबरी ने रिवायत नकल की है। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला को ख़त लिखा, उसमें कहा अम्मा बाद फ़इन्नहु महमा यंज़िलु बिअब्दिन मुअमिनिन मिन मुनज़लि शिद्दतिन यजअलिल्लाहु बअदहु फ़रजन व इन्नहु लन यग़लिब उसरुन युसरैन। कहा कि अम्मा बाद, ख़त लिखा और कहा कि देखो कि जो भी नाजिल होने वाली मुसीबत, शिद्दत, तकलीफ, तंगी, परेशानी बंदे पर चाहे कुछ भी नाजिल हो जाए, अल्लाह ताला उसके बाद कुशादगी लाता है। अल्लाह ताला उसके बाद कुशादगी लाता है। और व इन्नहु लन यग़लिबा उसरुन युसरैन, और इस बात को याद रखो कि इन्नहु लन यग़लिबा उसरुन युसरैन, एक तंगी दो कुशादगियों पर गालिब नहीं आ सकती है। एक तंगी दो कुशादगियों पर गालिब नहीं आ सकती है। एक मुश्किल दो आसानियों पर गालिब नहीं आ सकती। क्यों? अल्लाह ने क्या फरमाया फ़इन्न मअल उसरि युसरन, इन्न मअल उसरि युसरन। तो युस्र को नकिरा में बयान किया और उसर को मारिफा में। उसर एक ही है, लेकिन युस्र कितने हैं? दो हैं, दो मरतबा उनको जिक्र किया। तो कहा कि एक तंगी दो आसानियों पर गालिब नहीं आ सकती है। अल्लाह एक मुश्किल पैदा करता है तो फिर दो आसानियां पैदा करता है। एक मसला पैदा कर देता है तो दो अल्लाह ताला हल भी पैदा कर देता है। बंदे को चाहिए कि उसकी वो अल्लाह की दी हुई यानी बसीरत को इस्तेमाल करे, कुरान और सुन्नत में गौर करके हल निकाले। आप देखिए मक्का में तंगी हो गई, मदीना बन गया, और मदीना से क्या काम हुआ दीन का। तो एक जगह तंगी होती है तो अल्लाह कहीं और आसानी पैदा कर देता है, जो और भी दावत की क़ुव्वत और इजाफे का ज़रिया बनता है। लिहाजा ये इमाम मालिक ने अपनी मुअत्ता में इसको रिवायत किया है। तो ये इस हदीस के अतराफ बातें थी। अखीरन में इस हदीस के अल्फाज ज़िक्र किए देता हूँ ताकि पूरी बात याद रहे। और हदीस के अल्फाज क्या हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्न अब्बास की ये रिवायत है कि आपने फरमाया, इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर सवार था। आपने कहा है लड़के, मैं तुझे कुछ बातें सिखाता हूँ, अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह की हिफाजत कर, तू उसे अपने आगे पाएगा। जब भी तू मांगे अल्लाह से मांग, जब भी मदद चाहे अल्लाह से मदद तलब कर। और इस बात को अच्छी तरह जान ले कि सब के सब मिलकर भी अगर तुझे कोई नफ़ा पहुंचाना चाहें, नहीं पहुंचा सकते सिवाय उसके जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है। और इस बात को भी याद रख
کہ سب کے سب مل کر اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، تکلیف پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے سوکھ گئے، صحیفہ جس پر لکھا جاتا ہے سوکھ گئے۔ حاکم کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کو پہچان یعنی یاد رکھ آسودگی کے اچھے حالات میں، وہ تجھے پہچانے گا شدت اور تکلیف کے حالات میں، اور اس بات کو جان لے کہ جو چیز تجھے پہنچی ہے چوکنے والی نہیں تھی، اور جو چوک گئی پہنچنے والی نہیں تھی۔ احمد اور ابن ابی عاصم کے الفاظ ہیں، اور اس بات کو اچھی طرح سے جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی تنگی کے، مصیبت کے، تکلیف کے ساتھ ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ کل ملا کے یہ باتیں اس حدیث میں ہیں۔ اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پاس و لحاظ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی، اس کو سننے، سیکھنے، یاد رکھنے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق ہم کو عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہم کو یقین اور عمل کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاک اللہ خیر شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔